کل میں ایک شیلٹر ہوم گئی تھی اور وہاں پہ میری بڑی خوبصورت کچھ خواتین سے بات چیت ہوئی، تو میں چاہتی ہوں کہ آپ وہ دیکھیے کہ وہ ماحول کیا تھا، کیونکہ ماؤں کا عالمی دن تھا، تو ماؤں کو ہم کیسے بھول سکتے ہیں، خاص طور پر وہ مائیں جو بے سہارا ہیں۔ دکھائیے، دیکھیے ماؤں کا عالمی دن ہے اور ہم اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ ماں کا تو ہر دن ہوتا ہے۔ اگر بات کی جائے ماں کی تو ماں دوسرا نام ہے محبت کا، خلوص کا، شفقت کا، قربانی کا، اور اگر میں اس کی اہمیت پر بات کرنے لگوں گی تو وہ سمندر کو کوزے میں بند کرنے کے مترادف ہے، میں نہیں کر پاؤں گی۔ ماں ایک ایسی ہستی ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے کہ اگر تمہارے والدین تمہارے سامنے بوڑھے ہو جائیں تو اف تک نہ کہو، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ تو ماں تو وہ ہستی ہے جس کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، جس کی گود انسان کی پہلی درسگاہ ہے۔ اس کی اہمیت پر جتنی بات کی جائے وہ کم ہے۔ تو آج اس خاص موقع پر ابھی میں جس جگہ پر موجود ہوں وہ المصطفیٰ ٹرسٹ کے زیر اہتمام ہے، اور میرے ساتھ موجود ہیں بہت ساری مائیں بھی اور صباحت جو کہ ان تمام ماؤں کا خیال رکھتی ہیں۔ تو صباحت، سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائے گا یہ شیلٹر ہوم جس کو کہ آپ چلا رہی ہیں، سب کا خیال رکھ رہی ہیں، کتنے عرصے سے آپ یہ کر رہے ہیں؟ 6 سال ہو گئے ہیں اور 7واں سال ہے۔ اچھا۔ اور پہلے دن سے اسے میں ہی دیکھ رہی ہوں، اور المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کے تحت یہ ادارہ قائم ہوا۔ اس کا نام ہمیں خاتون جنت بی بی فاطمہ کے نام پر گوشہ خاتون جنت رکھا گیا۔ اور اس کی ایک ایک چیز میں نے اپنے ہاتھ سے، اور یہ میرے لیے بہت بڑی سعادت ہے کہ المصطفیٰ والے نے مجھ سے کہا اور اسے چلانے کے لیے۔ دیکھیں نا آپ، میری خوش نصیبی ہے کہ آپ کے پاس تو ایک ایک ماں ہے نا، میرے پاس تو اتنی ساری ماں ہیں، اتنی ساری ماں جو یہ مجھ سے بہت محبت کرتی ہیں، اور مجھے بھی ان سے اتنی ہی محبت ہے۔ تو گوشہ خاتون جنت میں آج جو مائیں ہمارے ساتھ موجود ہیں، میں چاہتی ہوں کہ ذرا تھوڑی سی بات ان سے بھی کیجیے، صباحت سے بھی بات ہوتی رہے گی۔ جی السلام علیکم، آپ کا کیا نام ہے؟ میرا نوشابہ۔ نوشابہ ماشاءاللہ بڑی خوش اخلاق ہیں، اور میں نے ان کے چہرے پہ جب سے آئی ہوں مسکراہٹ دیکھی ہے۔ تو مجھے بتائیں آپ کا دن کیسے گزرتا ہے یہاں پہ؟ اچھا گزرتا ہے، میں بہت خوش ہوں یہاں، اور مجھے یہاں کوئی چھوڑ کے نہیں گیا، میں خود آئی ہوں۔ اچھا، خود آئی ہیں آپ اپنی خوشی سے؟ اس کی کیا خاص وجہ ہے؟ اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ میرے 2 بیٹے ہیں، دونوں کی شادی ہو گئی، میرے شوہر کی ڈیتھ ہو گئی، بہو جو ہے وہ دونوں اپنے میکے چلی گئی، میکے میں رہ رہی ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں ہمارے ساتھ وہاں پہ چل کے رہو۔ میں نے کہا نہیں، میں کسی کے گھر نہیں، آپ میرا اپنا گھر ہے، یہاں پہ تم لوگ بھی رہو، میں بھی رہوں گی۔ تو انہوں نے منع کر دیا کہ نہیں، ہم یہاں نہیں رہیں گے، پھر آپ اکیلی رہیں۔ بہت بہت دکھ ہوتا ہے اس طرح کی خواتین سے مل کے۔ ظاہر ہے اولاد کو انسان بالکل ایک پودے کی طرح اس کی نشو نما کرتا ہے کہ یہ جب بڑے ہوں گے تناور درخت بنیں گے، پھر یہ ہمیں گرمی سردی سے بچائیں گے، ہمارا خیال رکھیں گے۔ اور جب اولاد ایسا کرتی ہے، خیر کاؤنسلنگ بھی کی جاتی ہے ایسے لوگوں کی، ان کو سمجھایا بھی جاتا ہے، لیکن جہاں پر بگاڑ اس حد تک بڑھ جائے کہ ماں باپ کو ہی گھر سے نکال دیا جائے تو دعائی کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے ایسے لوگوں کو۔ السلام علیکم، آپ کا کیا نام ہے؟ میمونہ، آپ کتنے ٹائم سے یہاں؟ دوسرا سال چل رہا۔ دوسرا سال ہے۔ تو آپ کے بچے کہاں ہیں؟ بچے نہیں ہیں آپ کے؟ تو آپ اپنی مرضی سے آئی ہیں یا آپ کو کوئی چھوڑ کے گیا ہے؟ چھوڑ کے گیا ہے۔ تو دل چاہتا ہے واپس جانے کا؟ یہاں پہ خوش ہیں آپ؟ خوش۔ تو کیا کرتی ہیں فارغ ٹائم میں؟ نمازیں روزے رکھتے رہتی ہوں، نمازیں پڑھ رہی ہوں، قرآن شریف پڑھتی ہوں، درود شریف پڑھتی ہوں۔ جو بڑا اچھا لگا ہے کہ گوشہ خاتون جنت میں یہ سب اتنے مطمئن ہیں کہ مزے سے چائے بھی پیتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے سے دکھ سکھ کی باتیں بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے کا خیال بھی رکھتے ہیں، اور صباحت کو زیادہ کریڈٹ جاتا ہے جو ان کی ہر طرح سے دیکھ بھال کر رہی ہیں۔ تو کچھ دیگر مائیں بھی ہیں، میں چاہوں گی ان سے بھی تھوڑی تھوڑی بات کی جائے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم، السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام فریدہ۔ فریدہ، آپ یہاں پہ کب سے ہیں؟ 3 سال۔ 3 سال سے۔ کیسا لگ رہا ہے یہاں پہ؟ کافی اچھا لگتا ہے۔ واپس جانے کو دل تو نہیں چاہتا؟ نہیں، ملنے ملانے کا دل چاہتا ہے کہ ہاں جو لوگ ہیں ان سے مجھے۔ بچے کتنے ہیں آپ کے؟ ایک بیٹی۔ وہ اپنے گوشہ خاتون جنت جہاں پر بہت ہی پیاری پیاری یہ مائیں تھیں، اور میں نے ان سب سے بات کی، اور میرا صرف لبے لباب اگر میں کہوں گی نا، ایسے شیلٹر ہومز ہمیں بنانے ہی نہیں پڑیں گے اگر ہم ویسٹ کو اڈاپٹ نہیں کریں گے۔ ہم لوگوں نے جو ویسٹ کلچر کو اڈاپٹ کر لیا، ہماری پرائیویسی ہمارے لیے اتنی امپورٹنس اب رکھنے لگی کہ ہمیں ماں باپ بھی برے لگتے ہیں کہ روکتے ٹوکتے ہیں، یہی فساد کی جڑیں نے، گھر سے نکالو۔
یہ مائنڈ سیٹ ہمیں چینج کرنا پڑے گا. اگر ہم چینج کر لیں گے تو تلا ہمیں شیلٹر ہومز نہیں بنانے پڑیں گے. آئی کمپلیٹلی ایگری. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے اور سمجھائے کہ ہمارا دین ہمیں کیا کہتا ہے, قرآن پاک ہمیں کیا کہتا ہے, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں کیا کہتے ہیں, اہل بیت ہمیں کیا سکھاتے ہیں. اگر وہ سمجھ جائیں تو مسئلے حل ہو جائیں گے. عدالتی احکامات کے باوجود کراچی میں شعیب شیخ کے گھر کو غیر قانونی طور پر مسمار کر دیا گیا ہے. بول کے خلاف انتقامی کارروائیوں میں تیزی. کراچی میں کو چیئرمین شعیب شیخ کا گھر گرا دیا گیا. بول کے خلاف انتقامی کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے. سندھ حکومت کی عدالتی احکامات کی خلاف ورزی. سندھ ہائی کورٹ کا اسٹے آرڈر نظر انداز. سیکریٹری بلدیات نجم شاہ, ڈائریکٹر لینڈ سوال اسلام, ڈائریکٹر اینٹی انکروچمنٹ عمران احمد کو نوٹس جاری. ایڈمنسٹریٹر کے ایم سی ڈائریکٹر سیف الرحمان, ڈی آئی جی ساؤتھ عرفان بلوچ, ایس ایس پی کیماڑی فدا حسین کو بھی فریق بنایا گیا. اس سے پہلے جو ظلم کے پہاڑ توڑے گئے, شعیب احمد شیخ کی زبانی سے. 60 دن کا وقت ہوتا ہے, 102 دن کے بعد میں جیت گیا, کیس بری ہو گیا, 102 دن کے بعد اپیل فائل کی, ایکسیپٹ کر لی. نہیں کرتے نا ایکسیپٹ, ختم ہو جاتا نا ظلم. یار بھری عدالت میں مجھے بری کر دیا, پھر پتہ نہیں کیا ہوا, 2.5 گھنٹے بعد کا نوٹ بیفور, میں نہیں سنتا یہ کیس. کھڑے رہتے اپنے فیصلے پہ, مٹ جاتا ظلم. اللہ تعالیٰ نے بٹھایا اس کرسی, ان کرسیوں پہ ان کو. یار یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کرنے ہیں, تو یا تو یہ فیصلے آئیں گے, ظلم مٹ جائے گا, یا قوم کھڑی ہو جائے گی ظلم کے خلاف. ہر مشکل کے باوجود بول حقیقی صحافت کرتا رہے گا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.